ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غزہ سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور لبنان کی صورتحال پر بلائے گئے مشترکہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پر فلسطین میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلے فوری جنگ بندی کرانی ہوگی اور فلسطین میں امدادی سامان کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا، عالمی عدالت کی فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ غزہ میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کو خطرناک ہتھیاروں کی فراہمی مسلسل جاری ہے۔ غزہ سمیت فلسطین میں ہزاروں افراد کو شہید اور زخمی کیا جا چکا، لاکھوں افراد بے گھر ہیں۔ بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے نہتے فلسطینیوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے عرب اسلامی ممالک کے مشترکہ سربراہ اجلاس میں غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ریاض میں منعقدہ عرب اسلامی ممالک کے مشترکہ سربراہ اجلاس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے افتتاحی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا، عالمی برادری فلسطین اور لبنان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت فوری رکوائے۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی جرائم کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ معصوم شہریوں کے خلاف اسرائیل کے جاری جرائم اور ہمارے مقدس مقام مسجد اقصی کی مسلسل بے حرمتی فلسطینی عوام کے قانونی حقوق کی بحالی کی کوششوں کو سبوتاش کر رہے ہیں۔ خبر دیں گے، آرمی چیف سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹوارٹ کی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹوارٹ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ GHQ میں معزز مہمان نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹوارٹ کی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ دفاع اور سلامتی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹوارٹ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ معزز مہمان نے دو طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ GHQ میں معزز مہمان نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے آسٹریلوی فوج کے سربراہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرنے والی امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ نے امریکی میوزک ایوارڈ میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ ٹیلر سوئفٹ نے سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 118 گینیس ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرنے والی امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ امریکن میوزک ایوارڈز کی سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے والی پہلی آرٹسٹ بن گئی۔ بل بورڈ میوزک ایوارڈز، MTV میوزک ایوارڈز، آئی ہرٹ ریڈیو میوزک ایوارڈز کی سب سے زیادہ ایوارڈ یافتہ آرٹسٹ ہیں۔ گریمی ایوارڈز میں سال کا سب سے زیادہ البم آف دی ایئر جیتنے کا اعزاز بھی ٹیلر سوئفٹ کو حاصل ہے۔ سوئفٹ کو ٹائم 100 میں سب سے زیادہ بااثر افراد کی فہرست میں 3 بار شامل کیا گیا۔ ٹیلر سوئفٹ پہلی خاتون گلوکارہ ہیں جنہیں 2 بار ٹائمز پرسن آف دی ایئر بھی قرار دیا گیا۔ اہم خبر دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے روسی سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے روسی کمپنیوں کے ساتھ ڈپلومیٹ چینل کے ذریعے بات چیت آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، روسی کونسل جنرل سے اچھی کوارڈینیشن ہے، روس سے تعلقات بہتر سے بہتر اور مستحکم ہو رہے ہیں، صحت، تعلیم اور ثقافت پر تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں روس نے کراچی میں اسٹیل مل لگائی تھی، چاہتے ہیں اسٹیل مل کو دوبارہ بحال کروائیں، جس کے لیے روسی کونسل جنرل مدد کرے۔ روسی سفیر نے کہا، اگلے ہفتے روس اور پاکستان کے ماہرین آن لائن اسٹیل مل کی بحالی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آن لائن تبادلہ خیال کے بعد روسی وفد اسٹیل مل کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے روسی سفیر کو اسٹیل مل کا نیا پلانٹ لگانے کی تجویز دے دی۔ کہا، اسٹیل مل چلنے سے معیشت کو استحکام اور روزگار بڑھے گا۔ اسٹیل مل سندھ کے عوام کو شہید بھٹو کا تحفہ ہے، جس کو ہم چلانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے جسٹس امین الدین خان کے چیمبر میں اجلاس، جس میں جسٹس امین الدین کو زیر التواء آئینی مقدمات پر بریفنگ دی گئی۔
اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آرٹیکل 191(a) کے تحت مقدمات کی کلر کوڈنگ کا فیصلہ کیا گیا اور سینئر ریسرچر آفیسر مظہر علی خان کو مقدمات کی اسکروٹنی کا ٹاسک دیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنا اور بینچز کے بیٹھنے کا فیصلہ 2 سینئر ممبران کی مشاورت سے ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل کمیٹی آئینی بینچ بنائے گی اور آئندہ اجلاس کے بعد شیڈول کیا جائے گا۔ 3 رکنی ججز کمیٹی کم از کم 5 ججز پر مشتمل آئینی بینچ بنائے گی۔ تاہم کمیٹی کے 1 رکن جج بیرون ملک ہیں، ان کی وطن واپسی پر کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ خبر دیں گے، لندن میں پاکستان ہائی کمیشن نے کسی کو نامزد کے بغیر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کے واقعے سے متعلق باضابطہ شکایت درج کروا دی۔ پاکستانی ہائی کمیشن کی شکایت سے متعلق تصدیق کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان پر حملے سے آگاہ ہیں۔ واقعہ سٹی آف لندن میں پیش آیا، جہاں کی پولیسنگ سٹی آف لندن کے ذمہ ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپلومیٹک پولیس کے ذریعے سٹی آف لندن سے رابطہ کیا، پولیس نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا۔ پاکستان میں حکام نے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام نے حملے میں ملوث 23 افراد کی نشاندہی کر کے ان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے ہیں۔ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شایان علی اور ملیکہ بخاری کے نام بھی شامل ہیں۔ پاکستانی حکام کی جانب سے حملے پر اکسانے میں ملوث 6 افراد کے خلاف مزید سخت اقدام بھی کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ جب آئینی بینچ تشکیل نہیں پایا تو پھر یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کیا جائے۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا اور ہم فی الحال ریگولر بینچ میں کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران سوالیہ انداز میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب آئینی بینچ تشکیل نہیں پایا تو پھر یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا اور ہم فی الحال ریگولر بینچ میں کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ آئینی بینچ کا ذکر آنے پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فی الحال کوئی آئینی بینچ موجود نہیں، تو کیا ہم غیر آئینی حیثیت میں کیس سن رہے ہیں؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہوگا؟ انہوں نے مزید کہا کیا آئینی بینچ کی عدم موجودگی میں آئینی کیسز زیر سماعت نہیں لائے جا سکتے؟ اگر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ دے بھی دیں تو کوئی ہمیں روکے گا؟ یہ سوال بار بار سامنے آ رہا ہے کہ یہ کیس ریگولر بینچ کے سامنے آئے گا یا آئینی بینچ کے سامنے۔ اگر نظر ثانی کی درخواست بھی ہمارے سامنے آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے، آئینی کیسز کو ریگولر بینچ سن نہیں سکتا اور وکلاء کی جانب سے بھی کوئی معاونت نہیں مل رہی۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ آئین کے آرٹیکل 2(a) کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی یہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ، لیکن اس عمل میں وقت لگے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے۔ ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا۔ اب بار بار یہ سوال سامنے آیا ہے کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے سوال نامے کا جواب جمع نہیں کروائے۔
احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں ریفرنس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ بشرا بی بی بھی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آئیں۔ وکیل صفائی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس حوالے سے کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان عدالت میں موجود ہیں، 342 کے بیان ریکارڈ کیے جائیں۔ وکیل صفائی نے کہا 79 سوالات پر مشتمل سوال نامہ ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ 342 کے بیان کے لیے 14 دن کا وقت دیا جائے۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ خبر دیں گے بانی پی ٹی آئی سمیت جی ایچ کیو حملہ کیس میں نامزد دیگر ملزمان پر 16 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس سے متعلق مزید شواہد جمع کروا دیے۔ پولیس نے مقدمے کے 87 گواہان اور جائے وقوع کا نقشہ بھی عدالت میں پیش کر دیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان کے خلاف فرد جرم پھر ٹل گئی۔ پولیس کی جانب سے جائے وقوع کے نقشے میں 54 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سندھ ہائی کورٹ میں پولیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں حلیم عادل شیخ اور راجہ اظہر کی جانب سے دائر کردہ درخواستوں میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پولیس ہمارے خلاف مقدمات درج کر کے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کر رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ اور جسٹس یوسف علی سعید کے بینچ نے دفعہ 144 کے مقدمات درج کرنے سے روکا تھا۔ پریڈی اور سوراب گوٹ پولیس نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ مئی سے کراچی میں جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا پولیس جس طرح پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اسی طرح اگر دہشت گردوں کے پیچھے پڑ جائے تو امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف اور جیل میں سہولتوں کی فراہمی کی درخواست نمٹا دی گئی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے نورین نیازی کی درخواست نمٹانے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ تحریری آرڈر میں کہا گیا ہے کہ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کو عدالتی آرڈرز اور جیل رولز کے مطابق سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے دستخط سے تفصیلی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ رپورٹ کے مطابق جیل میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدیوں کی جیل ملاقاتوں سے پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دہشت گرد حملوں کے خدشے کے پیش نظر جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی۔ عدالت نے کہا کہ جیل حکام کے مطابق پیٹیشنز کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دی گئی ہے۔ جیل حکام نے بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے عدالتی آرڈر کی روشنی میں کوآرڈینیٹر مقرر کر رکھا ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے خواہش مند افراد مقرر کردہ کوآرڈینیٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جیل رولز کے مطابق جیل میں تمام سہولتیں میسر ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تحریک انصاف پر تنقید۔ امریکی غلامی کے خلاف جنگ لڑنے والے امریکی جھنڈا اٹھا کر آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ فتنہ اور فتنے کے چیلے یو ٹرن لینے کو بہادری سمجھتے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عظمہ بخاری نے کہا کہ امریکی غلامی کے خلاف جنگ لڑنے والے امریکی جھنڈا اٹھا کر آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ فتنہ اور فتنے کے چیلے یو ٹرن لینے کو بہادری سمجھتے ہیں۔ ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانا اپنے امریکی آقاؤں سے وفاداری کا عہد کرنا تھا۔ ثوابی جلسے کے فلاپ شو کے بعد گنڈاپور اور پارٹی رہنما آپس میں الجھ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ پارٹی میں سب نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ گنڈاپور کو پارٹی کا کوئی شخص وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں اور نہ ہی اس کے احکامات کو سنجیدہ لیتا ہے۔ نند بھاوج میں الگ سے پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ تحریک انصاف اپنے انجام کی طرف گامزن ہے۔ سہولت کاری اور کوچ کی عدم موجودگی پر کوئی پارٹی ڈائریکشن نہیں۔ جو ہار نہیں مان رہا تھا اب وہ ہر روز NRO مانگ رہا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فی الحال مجھے لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوگی۔ اپنے ایک بیان میں رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے دشمن خود ہیں۔ پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ ترامیم کے لیے بندے اٹھانے والی بات درست نہیں بلکہ وہ سب ڈرامہ تھا۔ ہماری بانی پی ٹی آئی سے بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی۔ رانا ثناء کا کہنا تھا کہ کس نے ڈرامہ کیا یہ بات بانی اور پی ٹی آئی سب کو پتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات چل
رہے ہیں لیکن اس بار پہلے تفصیل نہیں بتائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کا کہنا تھا کہ محمود اچکزئی اور فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی رابطے ہیں، سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پر ہی ہو سکتا ہے۔ علی امین گنڈاپور اس بار خود ٹھیک ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے ملے ہونے کا شک ہے، دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور انتظامیہ سے کہتے ہیں ڈی چوک کو ہاتھ لگانے دیں پھر نکل جاؤں گا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج کو بے شمار اختیارات دیے گئے مگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی۔ ویک فیلڈ میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا جمہوریت کی بقا اور اسلامی نظام کے لیے پاکستان بھر میں تحریک جاری رکھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کرنا 26ویں آئینی ترمیم اور جمہوریت کی توہین ہے۔ ان کا کہنا تھا ہم محفوظ پاکستان کے لیے مضبوط فوج کے قائل ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 2010 سے فوج کو بے شمار اختیارات دیے گئے مگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کشمیریوں کو اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنا ہوگی۔ خبر دیں گے سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اسموک کے کنٹرول میں ناکامی کے عدالتی ریمارکس پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی عدم موجودگی کا مطلب اسموک کنٹرول میں ناکامی نہیں، 8 ماہ سے حکومت پنجاب اسموک کے خاتمے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سیکریٹری ٹرانسپورٹ کے ہمراہ کل عدالت میں پیش ہو کر حکومتی اقدامات سے عدالت کو آگاہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے گزشتہ 8 ماہ سے اسموک میں کمی اور ماحول کی بہتری کے لیے تاریخ کی پہلی جامع پالیسی دی، 10 ارب روپے اسموک اور 100 ارب ماحولیاتی بہتری کے لیے مختص کیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 سال کا پالیسی ویژن دیا ہے تاکہ پنجاب کے عوام کو اسموک کی زہر ناکی سے نجات ملے۔ مسلم لیگ نون کا حصہ تھا اور رہوں گا۔ خواجہ سعد رفیق نے سیاست یا نون لیگ چھوڑنے کے حوالے سے زیر گردش خبروں کی تردید کر دی ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وزیر ریلوے کا کہنا تھا سوشل میڈیا پر پارٹی سے استعفیٰ دینے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے اور نہ ہی سیاست سے دستبردار ہوا ہوں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ نجی شعبوں کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اسٹارٹ اپ سمٹ سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ٹی کا شعبہ معیشت کی نمو میں فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ مالیاتی شمولیت میں ٹیکنالوجی انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ریاض میں سعودی عرب کے فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی۔ ریاض میں منعقدہ کانفرنس کی تھیم آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس تھی۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت کا کام پالیسی فریم ورک اور اس میں تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ نجی شعبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاموں کو توسیع دیں۔ وزیر خزانہ نے توقع ظاہر کی کہ اس سمٹ میں سرمایہ تک رسائی پر بھی بات کی جائے گی اور اسٹارٹ اپس نئے حل کے ساتھ مالیاتی رسائی بڑھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر سرمایہ کی فراہمی میں تکنیکی درستگی بھی آتی ہے۔ خبر ہے کہ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں موٹر سائیکل کی پارکنگ میں دھماکہ ہوا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خیبر پولیس کے مطابق وادی تیرہ کے علاقے زڑا پخا کے دھماکے کے نتیجے میں متعدد موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ دھماکے کے وقت موٹر سائیکل پارکنگ میں کوئی موجود نہیں تھا۔ بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کر کے دھماکہ کیا گیا۔ واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت نے کوئٹہ دھماکے میں 26 شہادتوں اور 62 افراد کے زخمی ہونے کے واقعے پر آج سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سوگ کے اعلان پر بلوچستان اسمبلی سمیت سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو کر دیا گیا۔ کوئٹہ سے چمن اور اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس اگلے 4 روز کے لیے معطل کر دی گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے آج چمن کے لیے چمن پیسنجر ٹرین روانہ نہیں ہوئی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس سیکیورٹی وجوہات کے باعث معطل کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی شہریوں پر حملے میں ملوث 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جائے وقوع سے ایک گاڑی کا چیسس نمبر اور نمبر پلیٹ ملی ہے۔ حملہ آور شاہ فہد کی شناخت فنگر پرنٹ کے ذریعے کی گئی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजाड़ ने कहा है कि कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ियाउल हसन ने बताया कि एयरपोर्ट के करीब हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हुए। जाए वकुआ से एक गाड़ी का चेचिस नंबर और प्लेट मिली। हमला आवर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। उन्होंने बताया कि हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कराची से खरीदी गई थी और अदायगी हब के एक निजी बैंक के जरिए की गई। उन्होंने इंकशाफ किया कि एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड जावेद और एक खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के मास्टरमाइंड जावेद उर्फ समी और सहूलतकार खातून को RCD हाईवे से गिरफ्तार किया गया। जावेद ने हमला आवर के साथ राब्ता रखा और अंदर से चीनी शहरियों के बाहर निकलने की इत्तला दी। हमले में मुलव्विस दीगर सहूलतकारों में फरहान, मोहम्मद सईद, रिक्शा ड्राइवर सईद अली और बैंक मुलाजिम बिलाल शामिल है, जबकि दानिश गुल रहमान और बशीर जैद ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। तफ्तीशी जराये के मुताबिक हमले में स्याह रंग की डबल केबिन गाड़ी इस्तेमाल की गई, जिसमें हमला आवर और उसकी खातून सहूलतकार मौजूद थी। खातून को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया, जबकि दीगर गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश हमला जैकेट और बारूदी मवाद भी बरामद हुए। जराये ने मजीद कहा कि मुमकिना तौर पर साइट एरिया में गैर मुल्कियों पर फायरिंग भी इसी गिरफ्तार दहशतगर्द के सहूलतकार ने की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंच गया। मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF का वफ़द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा, जिसे पहली सहमाही के दौरान मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि मिनी बजट के खतोखाल समेत IMF से मुज़ाकरात के लिए होमवर्क पर काम जारी है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू, ताजिर दोस्त स्कीम और तवानाई के शोबे में इस्लाहात शामिल है। सालाना टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मुमकिना मिनी बजट के खतोखाल पर भी बातचीत होगी। IMF के वफ़द को सूबाई सतह पर ज़राई इनकम टैक्स के निफाज में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि सूबाई हुकूमतें कानून साजी के लिए अक्टूबर की डेडलाइन पूरी करने में नाकाम रहीं। IMF मिशन को $2.5 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए इंतजामात से आगाह किया जाएगा। IMF का वफ़द दौरे में तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा। मौजूदा प्रोग्राम का पहला इख्तिसादी जायजा मार्च 2025 में शेड्यूल है। हज पॉलिसी का ऐलान। सरकारी स्पॉन्सरशिप स्कीम पहले आइए पहले पाइए के उसूल पर होगी। हज स्कीमों के लिए कोटे की तकसीम का तनासुब 50% तय। साल 2025 के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,89,210 है। हज स्कीम में स्पॉन्सर स्कीम के लिए 30,000 नशिस्तें मुख्तस हैं। हज स्कीम के लिए रिवायती लॉन्ग पैकेज 38 ta 42 दिन और शॉर्ट पैकेज 20 ta 25 दिन पर मुहित होगा। खबर देंगे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जान ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान बाहिमी एतमाद और ताउन को कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान ने कहा कि चीन इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा और बैरून मुल्क चीनी शहरियों की सरगर्मियों और इदारों की सलामती की साबित कदमी के साथ हिफाजत करेगा। उन्होंने कहा कि फरीक़ैन चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को सबूताज करने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म और सलाहियत रखते हैं। चीन और पाकिस्तान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की और लोगों के ज़रिए मुआश को बेहतर बनाने की हिमायत जारी रखेगा और दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मजबूती से आगे बढ़ाएगा ताकि दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुँचा सकें। 80 की दहाई में अपने गीतों के जरिए अमर बनाने वाले ए नैयर की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अपनी आवाज़ का सहर जगाने वाले सुरों के बादशाह ए नैयर ने 80 की कई दहाई में कई यादगार फिल्मों को गीत गाए और उनको अमर किया। हुकूमत की जानिब से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मैं अभी मेरा कोई कैरियर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मेरी शादी के 15 दिन के बाद मैं पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर गुलकार मारूफ गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए। ए नैयर ने न सिर्फ फिल्मी मौसीकी बल्कि टीवी और रेडियो के जरिए भी अपने फन का लोहा मनवाया। 17 सितंबर 1950 को साहिवाल के करीबी गांव रानसनाबाद में पैदा होने वाले इस गुलकारा ने अपनी जिंदगी में मौसीकी की दुनिया में वो मकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। 1974 में फिल्म बहशत के लिए पहला गीत गाया और अपने करियर का
آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی گیتوں کو اپنی آواز کی سحر سے لازوال بنایا۔ 80 سے زائد فلموں کے لیے گیت ریکارڈ کرنے والے 70 اور 80 کی دہائیوں کو امر کیا۔ ان کے مقبول گیتوں میں پیار تو ایک دن ہونا تھا، بینا تیرا نام، یاد رکھنے کو کچھ نہ رہا، ایک بات کہوں دلدارا، جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے شامل ہے۔ گلوکار اے نیئر کو حکومت نے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ 2016 میں یہ سریلی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، مگر موسیقی کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں سالانہ لوک ورثہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے تمام صوبوں کے ثقافتی صنعتی اسٹال لگائے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم ہاشمی سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لوک ورثہ اسلام آباد میں، اور یہاں پر پاکستان کے تمام علاقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پہ اسٹال لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے ایک اسٹال پر۔ ریشم کے کیڑے سے کس طرح جو کپڑا بنتا ہے، اس کی جو صنعت سازی ہے، اس کے بارے میں میرے ساتھ موجود ہیں ان کے نمائندے اقبال صاحب۔ یہ کس طرح تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا؟ یہ ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے۔ یہ ریشم کے کیڑا انڈے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے انڈے محکمہ ریشم آزاد کے پھر ذمہ داروں کو فراہم کرتا ہے۔ یہ کیڑا پیدا ہو کے ریشم بنانے تک کا سارا جو عرصہ ہے یہ کوئی 30 سے 32 دن کا ہوتا ہے۔ 30 سے 32 دن میں یہ کیڑا ریشم تیار کر لیتا ہے، پیدائش سے لے کے وہاں آخری اسٹیج تک، اور کھاتا یہ صرف شہتوت کے پتے ہیں۔ صبح دوپہر شام اس کو ذمہ دار شہتوت کے پتے ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا، آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ 400 روپیہ لگا کے 48,000 روپے آپ کما سکتے ہیں، وہ کس طرح کما سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کماتے ہیں، جو ریشم کے کیڑوں کا انڈے ہوتے ہیں ان کا جو پیکٹ ہوتا ہے اس میں 12 گرام انڈے ہوتے ہیں، یا بائی نمبر وہ 20,000 انڈے ہوتے ہیں۔ وہ آزاد کشمیر کا جو محکمہ ریشم ہے وہ ذمہ داروں کو دیتا ہے 400 روپے کا پیکٹ، اور ایک پیکٹ سے جتنی ککون آتی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 48,000 روپے بن جاتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے سنا ہے صنعت سازی کے لیے پورے پاکستان میں اگر اس صنعت کو مزید پھیلایا جائے تو پاکستان کے لیے بہترین زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ جی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد سے بٹ کوائن کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ بٹ کوائن کی قیمت اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایک بٹ کوائن $80,000 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستانی روپوں میں ایک بٹ کوائن 2.25 کروڑ روپے سے بھی مہنگا ہو چکا ہے۔ رواں سال کے دوران دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی کی مالیت میں 80% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ کے تحت چلانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپتالوں کو سرکاری سے سیمی گورنمنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے بھی مشاورت کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نان گیزیٹڈ اسٹاف کی کانٹریکٹ پر بھرتی کے لیے مشاورت کر رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اصلاحات کا مقصد پینشن کی مد میں اخراجات کو کم کرنا ہے۔ رواں سال پینشن کی مد میں 1,000 ارب سے زیادہ خرچ ہوگا۔ پینشن میں سول ملازمین کا حصہ 220 ارب اور دفاعی شعبے کا 665 ارب روپے ہے۔ کہیں اسموگ کے ڈیرے تو کہیں بادلوں کا راج۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے لوگ بارش اور برفباری کا لطف اٹھانے میں مصروف ہیں۔ نومبر کے مہینے میں بھی گرمی کے ستائے کراچی سمیت سندھ کے رہائشی سردی آنے کے منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسم کے مختلف رنگ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گرمی کی شدت بدستور برقرار۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع ابر آلود۔ محکمہ موسمیات نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور پوچوہار میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان۔ بلند پہاڑوں پر ہلکی برفباری متوقع۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ تاہم لاہور، سیالکوٹ، ملتان، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں اسموگ چھائے رہنے کی توقع ہے۔ صبح اور رات کے اوقات میں دھند کی شدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیخوپورہ، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور دیگر علاقوں میں رات کے وقت شدید دھند رہے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔